سورج کا اپنا ایک آربٹ ہے. اب ویری ریسنٹلی سائنس نے یہ پتا کیا اور قرآن میں یہ ذکر 1400 سال سے زیادہ پہلے آیا تھا. تو میرا سوال یہ ہے، قرآن میں پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایسی باتیں آئی ہیں جو نہ کسی کو پہلے پتا تھی، اور آج تک سائنس کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ باتیں صحیح تھیں. مفتی صاحب کی میں نے ایک اسٹریم دیکھی تھی، اس میں کہا کہ اس سمے صاف طرح کی قرآن اویلیبل تھی. اسٹریم دیکھی تھی. اب ایک بندہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ ایسی کتاب کہاں سے لائے گا جس پہ وہ چیلنج دے گا کہ ایسی آپ اس کے مقابلے میں کتاب لے کے آئیں کس کا جواب؟ قرآن کا. تو اس کی ایسی مثال لے کے آؤ، تو کوئی مثال کیوں نہیں لے کے آ سکتا تھا؟ بہت ساری کتابیں ہیں، قرآن سے بھی بیٹر کی کتابیں ہیں. اچھا میں اللہ کو اگر مان لوں اور لیکن محمد صاحب کو نہ مانوں تو میں مسلم بن سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں مان سکتے، کیونکہ جب اللہ کو آپ نے مانا ہے، ایک منٹ بات سنیں نا، آپ سوال پوچھے تو جواب بھی سنیں. اگر آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی جو کتاب ہے جس سے ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ لگا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانوں گا لیکن اپنے بطور مانوں گا. ٹھیک ہے، اللہ نے ایک قرآن نازل کی ہے. جی، اللہ تو گرو گرنتھ صاحب میں بھی لکھا ہوا ہے. اچھا، قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں، قرآن کو نہیں مانتے. اچھا، تو قرآن کہاں سے آیا؟ لیکن بہت سارے دھرم گرنتھوں کو انسانوں نے لکھا ہے، تو میں مانتا ہوں کہ قرآن کو بھی انسانوں نے لکھا ہے. اچھا، انسانوں نے اگر قرآن کو لکھا ہوتا تو اس کا کوئی جواب اس زمانے میں جو شعراء تھے جب انہیں کہا گیا کہ اس کا جواب دو تو وہ جواب کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ کس کا جواب؟ قرآن کا. تو اس کی ایسی مثال لے کے آؤ، تو کوئی مثال کیوں نہیں لے کے آ سکتا تھا؟ بہت ساری کتابیں ہیں، قرآن سے بھی بیٹر کوئی کتابیں ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ تھا، آپ سبجیکٹ سے ہٹیں گے نہیں. قرآن جب نازل ہوا تو عرب جو تھے وہ شعراء تھے، شاعر تھے، صحیح ہے؟ اور نبینا محمد علیہ السلام نے کبھی شعر نہیں لکھا زندگی میں، شاعری نہیں کی. صحیح بات ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے نہیں مانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، مطلب ماننے کے لیے تو میرے پاس بیسس تو ہونا چاہیے نا. کس بیسس پر میں مانوں؟ آپ کچھ بھی بول رہے ہیں، اس کا بیسس کیا ہے ماننے کا؟ ٹھیک ہے، آپ جا کے تاریخ کی کتابیں پڑھیں، جتنی بھی لکھی گئی ہیں. گاندھی صاحب نے بھی جو لکھی ہیں محمد علیہ السلام کے بارے میں، ان سب میں یہ لکھا ہے کہ وہ نہ پڑھتے، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، شاعر نہیں تھے. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ اس سے آپ پروف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں وہ پڑھ سکتے تھے؟ نہیں، مطلب میں اس کو مانوں یا نہ مانوں، کا بیسس کیا ہے؟ تو آپ بول رہے اس لیے مان لوں، دیکھیں یا گاندھی جی نے بولا تھا اس لیے مان لوں؟ دیکھیں، میں وہی بات دوسری دفعہ کر رہا ہوں. پہلی دفعہ میں کر چکا ہوں، پھر دوسری دفعہ کر رہا ہوں. تاریخ کی آپ کتابیں نکالیں، بدایہ و نکال نکالیں، یا رحیق جو نہیں لکھی گئی ہیں نکالیں، یا ابن اسحاق یا ابن ہشام یا نان مسلم کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب یا مارٹن لنکس کی کتاب یا کسی اور کی کتاب. ان سب تاریخی کتابوں میں جب یہ آپ کو ملے کہ نبینا محمد علیہ السلام تاریخی طور پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، شاعر نہیں تھے، تو پھر آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اچھا، فار سیک آف ڈسکشن یہ مان لیتے ہیں، یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو کیا ٹھیک ہے. اب ایک بندہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ ایسی کتاب کہاں سے لائے گا جس پہ وہ چیلنج دے گا کہ ایسی آپ اس کے مقابلے میں کتاب لے کے آئیں، اور جو عرب کے شعراء تھے، شاعر تھے، مشہور تھے، قابل تھے، پڑھے لکھے تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں لا سکا؟ یہ کیوں؟ مفتی صاحب کی میں نے ایک اسٹریم دیکھی تھی، اس میں کہا کہ اس سمے 7 طرح کی قرآنیں اویلیبل تھی. 7 طرح کی قرآنیں اویلیبل تھی. یہ اسٹریم دیکھی تھی؟ ہاں، 7 طرح کی. اور میں نے کہا کہ اویلیبل تھے. ہاں، مطلب جس میں کچھ حق لکھا وہ سب کا ویریشن 7 طرح کی قرآنیں تھی. ارے بھائی، یعنی چلو میرے پیچھے کی دیکھیں جب کئی تہمت لگانی ہو نا تو ان بندے کے سامنے مت لگائیں، کیونکہ وہ بات پھر واضح ہو جائے گی. مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن ایک ہے یا 7 ہے؟ عثمان جی نے جو قرآنی ٹیکسٹ کو جو برن کیا تھا، جس میں بہت سارے ویریشن تھے، تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے یہ تو. اب
اب پرناب صاحب دیکھیں، آپ موقف سے بھاگ رہے ہیں. سوال نہیں یہ آیا تھا شیخ کہ شیخ جو انہوں نے ایک شیخ آپ نے کہا نا کہ الزام اس پر لگائیں جو موجود نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان پہ الزام لگا دیا وہ موجود نہیں ہے. جی خیر ہے، لیکن عثمان ابن اچھا، یہ فاروق تو حدیث نہیں موجود ہے، ہے نا، تو آپ اب مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے. الزام بالکل. دیکھیں قرآت جو ہیں یا حروف السبعہ یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، سارا آپ کو واضح کر دیں گے، لیکن یہ موقف نہیں تھا. قرآن ایک ہے جو نازل ہوا ہے سورۃ الفاتحہ سے سورۃ ناس تک، 30 پارے ایک قرآن ہے. مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کیا ان کا بھی یہ عقیدہ ہے یا نہیں، ان کا عقیدہ غیر ہے. مفتی صاحب قرآن ایک ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. نو شک. تو پرناب صاحب یہ تو بات آپ کی نکل گئی ہے. اب قرآت کا جو تفرق ہے یا حروف، اس پہ بھی میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک سیکنڈ. پہلی بات تھی جو میں نے آپ سے پوچھی تھی، جو جواب آپ نے نہیں دیا، کہ جب وہ قرآن ایسے بندے پہ نازل ہوا جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، قاری نہیں تھا، وہ شاعر نہیں تھا، تو اس کے جواب میں جو شعراء تھے وہ کوئی کتاب کیوں نہیں لا سکے، مثال کیوں نہیں لا سکے؟ نہیں، قرآن کے بعد بہت ساری کتابیں ہیں، ایک قرآن سے بھی اچھی اچھی کتابیں ہیں. اچھا ایسا کیوں آپ بول رہے کہ اچھا قرآن کے بعد کوئی کتاب اچھا نہیں ہے؟ اچھا کون سی کتاب قرآن سے بہتر ہے؟ قرآن کے بعد گرو گرنتھ صاحب آئی. اچھا، تو اب یہ آپ بتائیں کہ جو مثالاً قرآن میں سائنٹیفک فیکٹس آئے ہیں، جیسے چاند اور سورج کا آربٹ ہے، ہاں، یہ نبی نے محمد علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ ایسا کہاں پہ ہے؟ میں نے تو قرآن میں الانبیاء. کچھ ایسا ہے کہ سورج کسی پانی میں ڈوب جاتا ہے، ایسا ہے. اچھا، یہ تو آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے، آپ بھی سورت یوٹیوب پہ گئے ہیں. اچھا جی اس کو یوٹیوب دیکھیں، پر آئیں گے. جو سن سیٹ ہوتا ہے، جیسے ہم جا کے دیکھتے ہیں نا کہ بیچ پہ اگر آپ سمندر کے پاس جائیں اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو سورج پانی کے اندر تو نہیں جاتا، لیکن وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سورج سن سیٹ ہوتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، ذوالقرنین ایسی جگہ گیا جہاں سورج مطلب یہ غروب اور شمس کی بات آئی ہے. اب اس پہ تو سائنٹیفک کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم سب کہتے ہیں سن سیٹ، سن رائز. سن تو رائز نہیں کرتا، یہ صرف مثال ہوتی ہے جگہوں اور اوقات کی، یہ تو بات چھوڑ دیں. لیکن سورۃ الانبیاء میں جب یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا یسبحون اپنا آربٹ ہے، تو یہ بات سیدنا نبی محمد علیہ السلام کو کیسے پتا تھی؟ سر یہ سب جو آپ بات بول رہے ہیں تو یہ تو تفسیر میں لکھ دینا چاہیے تھا. یہ تو ابھی آپ بتا رہے ہیں، یہ تفسیر نہیں، ماڈرن آیت سمے میں میں ہے. اسکالر کو بتا. نہیں 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 نہیں، حضرت بالکل تفسیر ابن کثیر میرے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں میں لکھا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ سن کے آربٹ کے بارے میں ابن کثیر صاحب نے اتنے پہلے لکھا تھا. یہ کوئی ماڈرن بات نہیں ہے. اب کیا کریں گے حضرت؟ اچھا یہ ایک بات بتائیے، آپ اگر نہیں 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 نہیں، میرے سوال کا جواب پہلے نہیں پڑھنا. اب حضرت جو ہے ٹاپک چینج کریں گے. ہاں بولیے بالکل بولیے. اس طرح ہی ہوتا ہے. آپ سے میں نے یہ پوچھا کہ نبی محمد علیہ السلام کو یہ کیسے پتا تھا؟ کس بات کا؟ سورج، چاند، دنیا، سارے جو فلکی جو پلانیٹری باڈیز ہیں، ان کا ایک آربٹ ہوتا ہے، ہاں، یہ ان کو کیسے پتا تھا؟ یہ بہت ساری چیزیں تو اسلام سے پہلے بھی وہ جو اسکالرس تھے یونان کے لوگوں کو بہت ساری آپ چیز پتا تھی. بالکل بالکل بالکل، آپ مجھے ایک اسکالر کا نام دیں جنہوں نے کہا تھا کہ سورج کا آربٹ ہے. تو آپ یہ بتا رہے کہ جو یہ آربٹ ہے یہ سب سے پہلے محمد صاحب نے بتایا ہے. دیکھیں اس سے سورج پہلے کا جو آربٹ، ایک آرام سے فکر مت کریں، ایک سانس نے اس طرح آرام سے فکر مت کریں، ٹھیک ہے. جو قرآن میں یہ ذکر آیا ہے، جو چائلڈ ڈیولپمنٹ، جو سٹیجز ہوتے ہیں بچے کے ڈیولپمنٹ کی، جو قرآن میں ذکر آیا ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو جا کے آپ ریسرچ کریں. یہ قرآن سے پہلے کسی نے ایسی ڈیٹیل میں نہیں لکھا تھا. اور جو تھیریز تھی گریکس کی، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں تھی، اور ان میں کئی تھیریز غلط تھیں. بلڈ فلو کے بارے میں، ڈیولپمنٹ آف دا فیٹس کے بارے میں کئی غلط تھیریز تھی. قرآن کی ایک تھیری بھی غلط نہیں آئی. قرآن کے فیکٹس اس میں ایسے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سارے سائنٹیفک ایرر ہے اس میں. ایک بتائیں کون سا ایرر ہے قرآن میں؟ یہ جو
آپ جو بیبی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو یہ بیبی پوری طرح سے شیخ عثمان صاحب میں ذرا سا انٹرفیئر کروں گا. ہم کوئی موقع نہ دیں کہ ٹاپک سے بھاگ جائیں. ہم صرف آربٹ کے بارے میں فی الحال بات کر لیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ سورج کا آربٹ کا اس سے پہلے ڈسکور ہو چکا تھا؟ مطلب اچھا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آربٹ ہے یہ سب سے پہلے مطلب قرآن میں ہوا. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ سورج کا آربٹ قرآن سے پہلے ڈسکور ہو چکا تھا؟ کوئی ثبوت ہے ہاں یا نہ؟ سورج کا آربٹ نہیں، ارتھ کا آربٹ ہے، پلانٹ کا آربٹ ہے. جی شیخ صاحب. دیکھیں ابھی تک آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ سورج کا بھی آربٹ ہے. آپ خود جا کے پڑھیں. ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ قرآن میں گیلیکسی کے ریفرنس میں اگر بولیں گے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اگر آپ سولر سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ پلانٹ کا آربٹ ہے. بھائی پلانٹس کے اپنے آربٹس ہیں. آپ بولیں آپ نے بات کر لی. اب بولیے. اچھا دیکھیں، ایک جیسے ہمارا مون ہے، سیٹلائٹ ہے، وہ ارتھ کے ارد گرد پھرتا ہے، اس کا اپنا آربٹ. ایک پلانیٹری باڈیز ہیں وہ سورج کے ارد گرد پھرتی ہیں، ان کے اپنے آربٹ ہے. سورج کا اپنا ایک آربٹ ہے. اب ویری ریسنٹلی سائنس نے یہ پتا کیا ہے، اور قرآن میں یہ ذکر 1400 سال سے زیادہ پہلے آیا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ان پڑھ بندہ جو کتاب بھی پڑھ نہیں سکتا، گریک پڑھ نہیں سکتا، رومن پڑھ نہیں سکتا، اس کو یہ باتیں کیسے پتا تھی؟ اچھا آپ کا یہ کلیم ہے کہ یہ جو بات ہے یہ سب سے پہلے قرآن میں، یہ اس سے پہلے نہیں، یہ آپ کا کلیم ہے کیا؟ پھر سے آپ سب سے پہلے سب سے آگے گئی ہیں. میرا سوال صرف آپ کے لیے ہے، اور صاف ایک سادہ سوال ہے کہ جو بندہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتا، گریک سے یہ نالج بھی نہیں لا سکتا، رومن. جی پہلی بات تو یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ اس کا تھوڑا میرے کو ریفرنس بتائیے، یہ کون سی ورس میں یہ لکھا ہوا ہے آپ بھی بتا رہے اب دیکھیں یہ تیسری دفعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے مجھے ایک بات دوبارہ کرنے کا شوق نہیں ہے. بات ایک دفعہ کرنی چاہیے انسان کو تاکہ دوسرا عاقل بندہ سمجھے. نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. اس کے حوالے میں نے آپ کو ابھی کتنے دیے. ابن کثیر آپ جا کے دیکھیں، ذہبی دیکھیں، الرحیق المختوم دیکھیں، نئی جو کتاب ہے، ابن اسحاق دیکھیں، ابن ہشام دیکھیں، ابن سعد دیکھیں. اگر نان مسلم میں آپ دیکھنا چاہیں تو ان میں بھی آپ دیکھیں. کیرن آرمسٹرانگ نے کتاب لکھی ہے، ویسے جو ریورڈ ہیں مارٹن لنکس، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے. سیرت کی میری لائبریری پورے ایک سیکشن ہے، اس میں آپ کسی میں بھی جا کے دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، اور شاعر نہیں تھے. قرآن سے پہلے انہیں کوئی شعر نہیں لکھا. ٹھیک ہے، تو ایسا بندہ جو نہ سائنٹسٹ تھا، نہ جیولوجسٹ تھا، نہ اسٹرانومر تھا، نہ رومن گریک چیزیں پڑھ سکتا تھا، اس نے ایسی بات کیسے کہی جو ابھی ابھی سائنس سمجھ رہی ہے؟ گریک بھی جو کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو جی آپ کس ورڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں جس میں آربٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کون سی ورڈ ایک بار بتا دیجیے تو قرآن کی کون سی ورڈ؟ اچھا ٹھیک ہے، الانبیاء 33rd verse، سورہ 21 verse 33. چیپٹر نمبر سے کون سا چیپٹر نمبر؟ چیپٹر نمبر 21 اور ورس نمبر 33. تھوڑا کوئی ورڈ سے ایک بار پڑھ دیجیے. کیا چیز؟ انگلش میں پڑھ دیجیے. اچھا بالکل. And it is he who created the night and the day and the sun and the moon and all heavenly bodies in an orbit that are swimming. اوکے، تو اس میں آربٹ کے بارے میں اس میں یہ کہاں بتایا گیا کہ ارتھ اس آربٹ میں ہے؟ ابھی جو اس میں آربٹ جو بتایا گیا کہ آربٹ ارتھ کے لیے، پلانٹ کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل، یسبحون ادھر آربٹ کا آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے آپ کے لیے پڑھ لیا ہے. اس میں اگر آپ سورۃ رحمان آیت نمبر 5 پڑھیں گے تو اس میں بھی شمس والقمر، جو چاند اور سورج کا بھی آیا کہ وہ دونوں اپنے آربٹس میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کہ لکھا ہوا ہے کہ ارتھ سورج کے چاروں اور گھوم رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ جو سورۃ 55 ورس 5 میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ رحمان میں، کہ جو یہ سورج
اور چاند ہے یہ اپنے آربٹ میں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پریسائز آربٹ میں ہوتے ہیں. اور جیسے آیت آپ کے سامنے بھی آ گئی ہے سورۃ انبیاء میں، تو اس میں جو ساری ہیونلی باڈیز ہیں who create the day and the night, the sun and the moon each traveling in an orbit، ٹھیک ہے. تو چاند، سورج، جو سارے پلانٹس ہیں، ہر ایک کا ایک آربٹ ہے. یہ نبینا محمد علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ اللہ وہاں قرآن میں کلیئرلی لکھ دینا چاہیے تھا کہ جو جو چاند کی آربٹ ہے وہ ارتھ کے چاروں طرف ہے. دیکھیں پرنام بھائی، یہ اب آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کہیں ایسے لکھنا چاہیے تھا، اللہ کو ایسے لکھنا چاہیے تھا. سوال یہ ہے کہ نبی رسول کو کیسے پتا تھا؟ نہیں پتا نہیں، یہاں پہ تو کچھ کلیئر بتایا ہی نہیں گیا نا. دیکھیں اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس سے آگے کلیئرٹی آپ کیا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ چاند اور سورج کا آربٹ ہے، یہ محمد علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ اچھا، اور یہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے. بالکل سر میں یہ سورج کا جو آربٹ ہے وہ بالکل یہ اس سے پہلے اس سمے جتنے لوگ کسی کو نہیں پتا تھا دنیا میں یہ بات. اچھا دیکھیں، گریکس جو تھے، رومن جو تھے، اس پہ بحث کرتے تھے چاند، لیکن ان کی تھیوری یہ تھی کہ جو سورج ہے وہ دنیا کے ارد گرد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کا اپنا آربٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں وہ غلط تھے، اور اس میں ان کی اور کئی تھیریز تھی جس میں بھی وہ غلط تھے، ٹھیک ہے. جو آج سائنس کہتا ہے وہ غلط تھے. قرآن میں پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایسی باتیں آئی ہیں جو نہ کسی کو پہلے پتا تھی، اور آج تک سائنس کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ باتیں صحیح تھیں. اس میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. ڈاکٹر میورس بکائے کی کتاب ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس. ڈاکٹر ذاکر ناقر صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے قرآن اینڈ سائنس، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اب وہ اس بات کو ریفیوٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اس باتوں کو جو ریفیوٹ کیا گیا ہے اس میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی. اگر آپ وکی اسلام میں چل رہی ہے سمپل، اس میں ہی سب سائنٹیفک ایرر کے بارے میں لکھا ہوا ہے. وکی اسلام کتاب نہیں ہے حضرت. وکی پیج جو ہوتے ہیں وہ میں بھی جا کے کل وکی پیج بنا سکتا ہوں، یہ سائنٹیفک نہیں ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر میورس پکائے ریسرچر تھے، ڈاکٹر تھے، میڈیکل ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک میڈیکل ڈاکٹر ہیں. یہ اس طرح وکی اسلام میں آپ جا کے کل جو مرضی لکھ سکتے ہیں، یہ ایک دلیل نہیں ہے. آپ اتنے پڑھے لکھے بندے کہ ایسی بات آپ کو مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ سے میں ایک آخری سوال کرتا ہوں تاکہ کیونکہ یہ گفتگو کوئی فائدہ نہیں آ رہی. پرنا بھائی، آپ جا کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ایک رات میں واپس لا سکتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ میں جان رہا ہوں کہ آپ کو محمد صاحب نے یہ، لیکن اور وہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کیرل میں کسی میں نے سوال کیا کیا، میں نے سوال کیا کیا اور آپ نے جواب کیا دیا. میں سمجھ رہا ہوں نا آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ کر سکتے، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو جواب دیں. آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ہے. کوئی نہیں کر سکتا. اچھا، اور اگر کر کے دکھائے تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ معجزہ ہے. آپ کر کے دکھا دیجئے تو میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، لیکن محمد علیہ السلام نے یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مرضی کے ساتھ کیا ہے. یہ میں آپ کو تاریخی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. آپ کے انڈیا سے بھی جو بادشاہ ہیں جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی تھی ان کی تاریخ بھی دکھا سکتا ہوں، اور اس میں متواتر. ایک منٹ بھائی، بات سنیں. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم میں وہ ہے، متواتر احادیث ہے، ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، طبری میں لکھا ہوا ہے. یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں سچ نہیں کہہ رہا تو آپ مجھے روکیں، آپ مجھے کہیں نہیں بخاری میں نہیں ہے، سورۃ قمر میں ہے. آپ کو میں یہ ایک نصیحت دیتا ہوں تاکہ پھر آپ آگے جا کے اپنی ریسرچ کریں. زیادہ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں کنورسیشن کے لیے. آپ جائیں گوگل میں، آپ ایک منٹ نصیحت تو سن لیں نا، تھوڑا صبر رکھیں. گوگل میں آپ جائیں، عثمان ابن فاروق مون سپلٹنگ آپ ڈالیں، یوٹیوب میں ویڈیو آئے گی. اس میں ساری کتابوں کا میں نے سکین کر کے تصویر بھی دکھائی ہے. ناسا کا بھی ڈسکشن اس میں ہے، اس میں سارے آپ کو ڈیٹیل ملی. انشاءاللہ آپ میری بات ختم کرنے دیں حضرت. آپ پہلے جا کے میری ویڈیو دیکھیں، ناسا کی جو ایویڈنس ہے وہ بھی دیکھیں،
پھر آپ آ کے اسلام جب قبول کرنے کے تیار ہو تو واپس ہسٹری میں آپ آئیں انشاءاللہ. مہربانی.